اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور یہی بات رکھی تھی کہ اگر ایس ایس جی سی کا مقصد یہ ہے کہ اسے اپنے واجبات واپس مل جائیں اور گیس کا بل کوئی ادا کر دے تو وہ ادائیگی تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ اسٹیل مل چلے. اگر اسٹیل مل نہیں چلے گی تو گیس کا بل ادا نہیں کر سکتے. اور آج جب ہم 5 برس کے بعد آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تو جو 35 ارب روپے کا گیس کا بل تھا مئی 2020 میں جو میرے پاس تفصیلات آئی ہیں، ممکن ہے کوئی 19-20 ہو اس میں، آج ایس ایس جی سی کا جو کلیم ہے اسٹیل مل پر وہ 66 ارب اور 66 کروڑ کا ہے. اس وقت تو یہ کہہ کر گیس بند کر دی گئی کہ یہ جو 35 ارب ہیں نہ ملنے کی وجہ سے ایس ایس جی سی جو ہے وہ بیٹھ جائے گا اور چل نہیں پائے گا. لیکن آج 5 برس کے بعد تقریباً وہ جو کلیم تھا ایس ایس جی سی کا وہ دگنا ہو گیا ہے. نہیں، بیچ میں حکومت تھوڑے بہت دیتی رہی ہے کروڑوں میں کچھ نہ کچھ، لیکن ادائیگی نہیں ہوئی. اس وقت بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ پی ایم ایل این کی حکومت کا اسٹیل مل کی جو ہے وہ انتہائی نامناسب تھا اور اس ادارے کو تباہ کرنے کا ایک پہلا قدم تھا. جس وقت اسٹیل مل بند ہوئی میرا خیال ہے کہ اس وقت اس کی جو پیداوار تھی وہ 65% اپنی کیپیسٹی پر وہ چل رہی تھی. اور اگر اس وقت کے اعداد و شمار اٹھا کر دیکھیں تو جون 2015 سے پہلے آہستہ آہستہ جو پروڈکشن تھی وہ اسٹیل مل کی بڑھتی گئی اور 65% پر جب آ گئی تو وہ بریک ایون پر تھی، وہ خسارے میں نہیں تھی اس وقت، یا خسارے سے نکلنے کے قریب تھی. اگر اسی رفتار سے اسٹیل مل چلتی رہتی تو شاید اسی برس میں یا چند مہینوں میں وہ خسارے سے نکل آتی، اپنے ملازمین کی تنخواہیں بھی وہ خود دیتے، اپنے اوپر جو واجبات تھے ایس ایس جی سی کے یا کسی اور یوٹیلیٹی کمپنی کے وہ بھی وہ خود ادا کرنے کے قابل ہوتے. لیکن عجیب منطق لی گئی کہ ایس ایس جی سی کو چونکہ پیسوں کی ضرورت ہے اس لیے ہم جو ہے یہ اس کا گیس بند کر دیتے ہیں. پیسے آج تک نہیں ملے، واجبات زیادہ بڑھ گئے اور بقول اس حکومت کے ان پچھلے 5 برسوں میں 72 ارب روپے ملازمین کو تنخواہوں کی مد میں دیے گئے. اب مجھے بتائیے کہ یہ کون سی کیلکولیشن ہے، کون سے دانشور ہیں، کون سے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں جو 15 ارب روپے بلکہ 14 ارب روپے 17 ارب روپے 2015 میں جو گیس کا بل تھا وہ دیتے ہوئے تو ان کو موت آ رہی تھی. اگر وہ دے دیتے تو نہ یہ 72 ارب روپے آپ کے خرچ ہوتے، نہ گیس کا بل اتنا بڑھتا، نہ اسٹیل مل کی یہ حالت ہوتی اور یہ پروڈکشن وغیرہ ساری بہتر ہو جاتی اور اسٹیل مل اپنے کرائسس سے نکل آتی. لیکن آج سپریم کورٹ کے کاندھے کو استعمال کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کے محترم چیف جسٹس صاحب کی ایک آبزرویشن کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اس آبزرویشن کو بہانہ بنا کر، اس کو جواز بنا کر 9,500 کے قریب پاکستان اسٹیل مل کے ملازمین کو نکالنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2006 میں جب اسٹیل مل کی نجکاری کا فیصلہ ہوا تو اس وقت سپریم کورٹ میں شمشاد قریشی صاحب بھی پٹیشنر تھے، وہاں کیس چلا. اس میں سپریم کورٹ نے اس وقت اسٹیل مل کی نجکاری کو روک دیا. اس پر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، اس کے حق میں بھی بولتے ہیں، میں اس فیصلے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن ایک اہم چیز جو اس فیصلے کے اندر تھی، جو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ویلڈ ہے بہت اچھی طرح سے، وہ یہ تھی کہ پاکستان اسٹیل مل کے متعلق حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی اس کی منظوری سی سی آئی سے لی جائے گی. میرا یہ سوال ہے
کہ اس وقت اس حکومت نے جو بھی خفیہ منصوبہ بنایا ہے، ہمیں نہیں پتہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ، فی الحال تو یہ سامنے آیا کہ لوگوں کو نکال رہے ہیں، جو منصوبہ بنایا ہے، جو کچھ اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، کیا اس حکومت نے سی سی آئی سے اس کی منظوری لی ہے یا نہیں لی ہے؟ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ ہے، اس کے مطابق سی سی آئی سے اس کی منظوری لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ مجھے جو ہے یہ بھی عرض کرنی ہے آپ سے، جو یہ بھی بار بار ان کے کچھ جو جن کو میں کہتا ہوں نا چول قسم کے لوگ ہیں، جن کو پتہ کچھ نہیں ہے اور بڑی ماہرانہ انداز میں آ کر اپنی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے اسٹیل میل میں اپنے کارکن بھرتی کر دیے تھے، سیاسی بھرتیاں ہو گئی، اس لیے اسٹیل میل کی حالت بری ہو گئی۔ میں آپ کے سامنے دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 2008 سے 2013 تک جب پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں رہی ہے، پاکستان اسٹیل میل میں ایک بھی آدمی کو بھرتی نہیں کیا گیا، ایک شخص، ایک فرد کو بھرتی نہیں کیا گیا۔ ہاں ایک کام ہم نے کیا ہے، وہ صرف اسٹیل میل میں نہیں کیا، وہ بہت سارے اداروں میں کیا اور وہ قانون کے مطابق کیا۔ وہ ہم نے اس ادارے میں جو کانٹریکٹ ملازمین تھے ان کو ریگولرائز کیا، اور یہ پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی ملازم کانٹریکٹ پر کہیں کام کر رہا ہے تو ایک عرصے کے بعد اس کا یہ حق ہے کہ اس ادارے میں اس کو مستقل کر دیا جائے، اور ہم نے اس قانون کے مطابق ان لوگوں کو مستقل کیا جو پیپلز پارٹی کے دور سے پہلے، پیپلز پارٹی کے حکومت میں آنے سے پہلے ان کے جو سرپرست تھے جنرل پرویز مشرف صاحب، ان کے دور حکومت میں یا ان سے پہلے والی جو حکومتیں تھیں، پیپلز پارٹی تو 12 سال حکومت میں نہیں تھی، 1996 سے لے کے 2012 تک، 2008 تک 12 برس ہم حکومت میں نہیں تھے، اور یہ جتنے لوگ ہم نے ریگولرائز کیے یہ ان پچھلے 12 برسوں کے اندر اپوائنٹ ہوئے تھے، کوئی پیپلز پارٹی کا آدمی نہیں تھا اس کے اندر، یا ہو سکتا ہے بیچارہ کوئی ہمدرد ہمارا ہو، لیکن پیپلز پارٹی کے اپوائنٹیز نہیں تھے۔ تو ان کو یہ کہنا کہ جی پیپلز پارٹی نے بھرتی کی، یہ غلط تھا۔ ہمارے لیے یہ زیادہ آسان تھا کہ ہم ان تمام لوگوں کو نکال دیتے اور جگہ بناتے اور پھر اپنی مرضی کے لوگ بھرتی کرتے، ہم نے وہ نہیں کیا۔ تو یہ بھی تاثر غلط ہے۔ ہم نے ایک بات ہمیشہ کہی ہے کہ اسٹیل مل کے متعلق جب بھی کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس میں جو سب سے بڑی توجہ کا مرکز ایک چیز ہوتی ہے، اور وہ ہے اسٹیل مل کی زمین، جس کی مالیت جو ہے وہ اربوں میں ہے، اربوں میں۔ اگر یہ اسٹیل مل جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 1800 ایکڑ جو ہے جس کے اوپر وہ سارا پلانٹ ہے، ہم وہ صرف کسی کو دیں گے، اگر اس 1800 ایکڑ کی مالیت بھی نکال لی جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی کوئی 100 ارب کے لگ بھگ تو ہوگی، ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا لیکن اندازہ ہے کہ 100 ارب کے لگ بھگ ہوگی۔ اور ٹوٹل جو زمین ہے اسٹیل مل کی وہ 19,000 ایکڑ ہے، 19,000 ایکڑ زمین جس کی ملکیت، جس کا مالک صوبہ سندھ ہے، سندھ کی صوبائی حکومت ہے، اور اگر وفاقی حکومت نے سی سی آئی کی منظوری کے بغیر صوبہ سندھ کی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی فیصلہ کیا تو ہم اس کو ریزسٹ کریں گے اور ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ طے شدہ ایک طریقہ کار ہے، قانون ہے ریونیو کا، کہ صوبائی حکومت جو زمین کی مالک ہوتی ہے وہ کسی بھی ادارے کو زمین اگر کسی مخصوص مقصد کے لیے دیتی ہے تو اگر وہ زمین اس پرپس کے لیے استعمال نہ ہو تو صوبے کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ صوبہ وہ زمین ان سے واپس لے لے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اسٹیل میل سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم نہ صرف اس کی مذمت کرتے ہیں بلکہ پیپلز پارٹی ان تمام 9,500 خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر عملی طور پر اس کی مزاحمت کرے گی، ہم اس کو ریزسٹ کریں گے،
ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم ان مزدوروں کو اس طرح لاوارث نہیں ہونے دیں گے، نہ نکلنے دیں گے ان کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ہمارے یہ جتنے چیمپئن ہیں، وہ آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، آج کل تو بہت چل رہی ہیں۔ اسد عمر صاحب ہوں، جو آج کل مجھے تو لگتا ہے ڈی فیکٹو پرائم منسٹر وہی ہے شاید، چونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا جب کابینہ کو چیئر کرتے ہیں کہ کیبنٹ میں فیصلے کیا ہو جاتے ہیں، اور بعد میں پھر انہی کی وہ خود انکوائری بھی کرا لیتے ہیں۔ تو اس وقت جو ان کی حکومت کا چیتا ہے، جو سب کچھ چلا رہا ہے، اسد عمر صاحب، انہوں نے بہت مرتبہ بہت ساری باتیں کہیں، لیکن ایک بات جو ڈنکے کی چوٹ پر انہوں نے کہی، تقریر فرماتے ہوئے اسٹیل مل کے ملازمین کے سامنے، انہوں نے کہا کہ یہ میری تقریر ریکارڈ کر لو، پھر یہ سوشل میڈیا پہ چلانا، میڈیا پہ چلانا۔ اگر کل پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی پاکستان میں، جو بدقسمتی سے آ گئی، اگر آ گئی اور اس نے کوئی ایسا فیصلہ کیا اسٹیل مل کے متعلق جو وہ کر چکی ہے، تو میں اپنی حکومت کے ساتھ نہیں، اسٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں، کابینہ کا اجلاس سنا ہے انہوں نے رکھا ہے، اور کابینہ کے ایجنڈے پر اسٹیل مل کے ملازمین کو نکالنے والی بات بھی ہے۔ اسٹیل مل اپنے اے ٹی ایمز کو دینے کے متعلق بھی کوئی بات شاید ہوگی۔ تو مجھے انتظار ہوگا کہ اس کیبنٹ میٹنگ میں اسد عمر صاحب کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ایم کیو ایم، جس نے مذمت کی ہے اسٹیل مل کے ملازمین کو نوکری سے نکالنے کی، لیکن میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو پریکٹیکلی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ صرف مذمت کافی نہیں ہوتی ہے، وہ وفاقی حکومت میں شامل ہیں، وہ کابینہ کا حصہ ہیں، ان کے 2 وزراء اس کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوں گے جس کابینہ میں اسٹیل مل کے مزدوروں کو نکالنے کا فیصلہ سپریم کورٹ کے کاندھوں پر رکھ کر کیا جائے گا۔ مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ ایم کیو ایم، جو صوبہ سندھ کے لوگوں کی نمائندگی کی دعوے دار ہے، خاص طور پر کراچی کے لوگوں کی نمائندگی کی دعوے دار ہے، اسٹیل مل کے جتنے ملازمین ہیں ان کی ایک واضح اکثریت صوبہ سندھ سے تعلق رکھتی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی اکثریت کا تعلق کراچی شہر سے ہے۔ تو ایم کیو ایم کے لوگ، ایم کیو ایم کے 2 وزراء اس کابینہ میں اس فیصلے کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے اور مزاحمت کریں گے، عملی طور پر مزاحمت کریں گے، ڈس ایگری کریں گے، ڈسینٹنگ نوٹ دیں گے، کابینہ کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر ہمیں شاید اس بات پر، میں تو شاباشی دوں گا ایم کیو ایم کو، اور مجھے امید ہے کہ یہ کریں گے۔ مجھے امید نہیں ہے لیکن جی ڈی اے وہ بھی کابینہ میں بیٹھی ہے، وہ بھی صوبہ سندھ سے منتخب ہو کر اسمبلی میں گئے ہیں، وہ بھی صوبہ سندھ کے لوگوں کے ہمدرد ہونے کے دعوے دار ہیں۔ مجھے امید نہیں ہے کہ لیکن شاید صوبہ سندھ کے ان لوگوں کے خاندانوں کا انہیں کچھ احساس ہو جائے جن کو نکالنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا ہے، شاید ان کا ضمیر جاگ جائے اور جی ڈی اے کے واحد اکلوتے وزیر اس کیبنٹ میٹنگ میں ایم کیو ایم کے وزراء کے ساتھ، اسد عمر کے ساتھ، اسٹیل مل کے مزدوروں کو نکالنے کے اس فیصلے کی مخالفت کریں اور ڈٹ کر مخالفت کریں۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں ہے، مجھے بالکل بھی توقع نہیں ہے، لیکن اللہ کرے کہ جس دن یہ کابینہ کا اجلاس ہو، اس دن پی ٹی آئی کے وہ وزیر جن کو کراچی سے سلیکٹ کر کے وہاں بھیجا گیا ہے، جو دعوے دار ہیں کراچی کے لوگوں کے جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کے، جو بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں چول لوگ، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کسی دن کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ تو اگر اسٹیل مل کے ان 9,500 ملازمین اور ان کے خاندانوں کے متعلق اس دن ان کے دل میں کوئی بات آ جائے اور وہ کابینہ کے اندر
اپنی حکومت کے اس ظالمانہ فیصلے کی مخالفت کرنے کی جرأت کر سکیں اور اپنے وزیر اعظم جو خود اسٹیل مل کے ملازمین سے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم اسٹیل مل کی نجکاری نہیں کریں گے، ہم ماہرین کو لائیں گے، ہم ایکسپرٹس کو لائیں گے اور ہم ان کے ذریعے ایک اچھی مینجمنٹ کے ذریعے اسٹیل مل کو ریوائیو کریں گے، اسٹیل مل کو چلائیں گے۔ میرا سوال یہ بھی ہے وزیر اعظم سے کہ ان تقریباً 1.25 سالوں کے اندر اس پی ٹی آئی کی نالائق اور نااہل حکومت نے کتنے اٹیمپٹ کیے ہیں اسٹیل مل کو چلانے کے، کتنی کوششیں انہوں نے کی ہیں اسٹیل مل کو چلانے کی؟ مجھے تو نظر کوئی نہیں آئی کوشش ان کی۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ ان 1.25 برسوں میں اسٹیل مل کے خسارے میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، کوئی تقریباً 70 ارب سے زیادہ۔ جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی تو اس وقت بھی اس کی نجکاری کی کوشش ہو رہی تھی، پی ٹی آئی اس کی مخالفت کر رہی تھی، پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کر رہی تھی اور جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی تھی۔ سندھ حکومت نے اس وقت دلچسپی ظاہر کی تھی کہ اگر یہ اسٹیل مل ہمیں دے دی جائے تو ہم اس کو چلا لیں گے۔ میں آج پھر یہ بات دہراتا ہوں، ایک بات تو واضح ہے کہ اگر اسٹیل مل کا خسارہ جو کہتے ہیں 200 ارب سے زائد ہے تو کوئی پرائیویٹ پارٹی، کوئی انویسٹر 200 ارب کا خسارہ دے کر تو اسٹیل مل نہیں لے گا، کوئی بھی نہیں لے گا۔ ظاہر ہے جس کو بھی یہ تحفے میں دے جانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں اس کو یہ ساری لائبلٹیز کلیئر کر کے ہی دی جائے گی، یہ سارا خسارہ حکومت لے گی اور اسٹیل مل ان کو کلین کر کے دے دی جائے گی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور یہ تفصیلات ہم سے شیئر کریں آپ کہ آپ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر اسٹیل مل کی نجکاری یا کوئی اور جو بھی آپ کے ذہن میں تجویز ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، جن شرائط پر آپ کسی کو اسٹیل مل دینا چاہتے ہیں وہ ہم سے شیئر کریں، اور اگر یہ مل آپ سے نہیں چلتی تو سندھ حکومت اس مل کو چلانے کے لیے تیار ہے۔ ہم آج بھی یہ کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں دے دیں یا کسی ایکس وائی زیڈ بندے کو دے دیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت، گورنمنٹ آف سندھ اسٹیل مل کو چلانے کے لیے آج بھی تیار ہے۔ لائبلٹیز فیڈرل گورنمنٹ لے لے، اسٹیل مل ہمیں دے دے، ہم چلانے کے لیے تیار ہیں، ہم اس پر بات کرنے کو تیار ہیں، ہم سے بیٹھ کے بات کی جائے۔ اور یہ بات میں سمجھتا ہوں اس لیے بہتر ہے کہ بجائے یہ کسی اپنے اے ٹی ایم کو یہ دیں اور ایک نئی کنٹروورسیز پیدا ہوں، بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ مل حکومت کے پاس ہی رہے، اگر وفاقی حکومت بھی کرنا چاہتی ہے تو صوبائی حکومت کے پاس رہے اور یہ حکومت اس کو چلائے، اور ہم اس بات کی ضمانت دیں گے کہ ہم اسٹیل مل سے کسی ایک بھی ملازم کو نکلنے نہیں دیں گے، اور یہی تمام ملازمین جتنے اس وقت اسٹیل مل میں موجود ہیں وہ سب اپنی نوکریوں پر ہوں گے، اور ہم ان کی ملازمتوں کو برقرار رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اسٹیل مل کو ہم چلا لیں گے۔ جی اب کوئی سوال آپ کا ہو تو میں حاضر ہوں۔ مرتضیٰ وہاب کی اس کی بیوی کے ساتھ تصویر لگا کے آپ کانفیڈینشیل کہتے ہو؟ یار اب وہ کہہ رہی ہے، مطلب کہ وہ تو اس کا، میں اس کے کریکٹر پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں نا، میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں اس مسئلے کے اندر، لیکن جو وہ کہہ رہی ہے وہ وقت ثابت کرے گا کہ وہ کتنی سچی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ چھوڑ دیں اس بات کو۔ میں صرف آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس کی جھوٹی باتوں کو ہم اتنی اہمیت دے رہے ہیں، ہم کرونا کو بھول گئے ہیں، ہم لوکسٹ کو بھول گئے ہیں، ہم بے روزگاری کو بھول گئے ہیں، ہم غربت کو بھول گئے ہیں، ہم پیٹرول کی قلت کو بھول گئے ہیں، ہم 10,000 لوگوں کو اسٹیل مل سے نکالنے کے فیصلے کو بھول گئے ہیں، اور ایک خاتون جو بے بنیاد باتیں کر رہی ہے ہم وہ ہیڈ لائنز میں چلاتے ہیں۔ میری صرف اتنی گزارش ہے، بھائی سچی ہے نا، جائے عدالت میں جائے، مقدمے کروائے، انکوائریاں کروائے، یہ ایک طریقہ کار ہے نا۔ اور باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی کانفیڈینشیل، کوئی چیز اس نے کانفیڈینشیل ابھی تک نہیں دکھائی ہے بھائی، 9 سال کے بعد ایک چیز کا اظہار۔ میں نے بتایا ابھی آپ کو، ابھی میں کہہ چکا ہوں، یہ میں ابھی کہہ چکا ہوں، ان حرکتوں میں معروف کون ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے، مشہور کون ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے، تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ
سلسلہ مجھے رکتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو لوگوں کی نظروں میں گرانے کا ایک پری پلانڈ منصوبہ ہے. ہمیں اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنی توجہ ہمارے لوگوں کے جو عوامی ایشوز ہیں اس پہ رکھنی چاہیے. اور ایک خاتون جس کا کردار خود بڑا مشکوک ہے, کبھی اسرائیل میں, کبھی بھارت میں, کبھی کہیں یہ چیزیں آ جائیں گی آپ کے سامنے, وہ آ کر ہمارے ملک کی زیادہ محب وطن بن جائے مجھ سے اور آپ سے, تو پھر تو مطلب حد ہو گئی نا جی. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ پی ایم ایل این کی حکومت میں ہم نے اسٹیل میل کو لینے کی بات نہیں کی تھی. خط و کتابت ہوئی ہے, خط و کتابت ہوئی ہے. انہوں نے خط لکھے, ہم نے خط لکھے, اس کی میں نے بھی تفصیل آپ کو بتائی. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ جن شرائط پر آپ یہ کسی کو دینا چاہتے ہیں ہم سے وہ شیئر کریں. آپ اسٹیل مل کی لائبلٹیز کو کیا کریں گے؟ آپ گورنمنٹ خود ٹیک اوور کرے گی یا جس کو دے گی وہ ٹیک اوور وہ خود لے لے گا؟ تو یہ ساری تفصیلات, یہ خطوط موجود ہیں اور ضرورت پڑی تو ہم شیئر بھی کر دیں گے. دوسری بات آپ نے کہی, دیکھیں کرونا کے ایشو پر اس وقت جو کرائسس ہاسپٹلز میں پیدا ہونے جا رہے ہیں بلکہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جگہیں نہیں ہیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ دنیا بھر میں میں پاکستان کی بات نہیں کرتا, جتنے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہ بڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں, وہ چارجز لیتے ہیں, مہنگے لیتے ہیں. لیکن صوبہ سندھ میں سرکاری ہاسپٹلز 100% فری آف کاسٹ یہ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. اور سرکاری ہاسپٹلز میں اب بھی کہیں تھوڑی بہت گنجائش موجود ہے, ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں ان کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں. اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کر پیسے خرچ کرنا چاہتا ہے تو مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کو روکوں کہ آپ یہ کام مت کرو. لیکن حکومت جو کر سکتی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ فری آف کاسٹ فیسلٹیز تقریباً جن ہاسپٹلز میں ہم نے دی ہیں وہ دی ہوئی ہیں. ہم مزید اس کو بڑھا رہے ہیں, اس میں اضافہ کر رہے ہیں اور اسی طرح وہ جاری رہے گا. تھینک یو ویری مچ.